رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء ومسجدی خاتم المساجد الانبیاء قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه سيكون في امتی كذبون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی وَأَنَا خَتْمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں اب سب حضرات کا شکر گزار ہوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران کا بے حد شکر گزار کہ انہوں نے آج مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ صاحبان علم و دانش کے سامنے اپنی چند گزارشات پیش کر سکوں۔ دراصل میں مسجد میں تقریر کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں جن کی ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں اور جن سے ختم نبوت کا اور قادیانیت کا درس سیکھا ہے، ان حضرات کا یہ کام ہے کہ یہ اللہ کے اس گھر میں مسجد میں یہ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، رد قادیانیت بیان کرتے ہیں۔ اصل جو قادیانیت ہے وہ قادیانیت کا وہ ان کا کریکٹر ہے جس کو مسجد میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے قادیانیوں کو بے حد شوق ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں اور ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کا ایمان چھین لیں۔ پھر وہ مختلف تعویلات کے ذریعے کہیں اجرائے نبوت کی بات کریں گے، کہیں وفات مسیح کی بات کریں گے، ایسے ٹیکنیکل تعویلات بیان کریں گے جن پہ ہمارے بچوں کا، نوجوانوں کا، جو آپ جیسے طالب علم ہیں، ان کا اس میں مطالعہ ذرا کم ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام جتنے بھی قادیانی ہیں ان کو ایک ٹارگٹ ملتا ہے کہ بھئی آپ نے مسلمانوں میں تبلیغ کرنی ہے اور ان کو نعوذ باللہ قادیانی بنانا ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے لڑکی کے چکر میں، نوکری کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، ویزے کے چکر میں وہ ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اس فیلڈ میں کچھ 34-35 سال ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں مجھے کوئی سنگل ایک قادیانی بھی ایسا نہیں ملا، اگر ہم اسے یہ کہیں کہ آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پر بات کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ سے مناظرہ نہیں کرے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو بچے ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے دو چیزوں کا۔ نمبر ایک کہ جتنے بھی سامعین ہیں وہ سارے شادی شدہ ہوں۔ نمبر دو سارے بغیر وضو کے ہوں۔ اب دونوں چیزیں یہاں نہیں ہیں تو اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور تیسری شرط ہوتی ہے کہ مسجد بھی نہ ہو، مسجد سے باہر بات کریں تو پھر بتاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار کیا ہے۔ میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میرا قادیانیوں کو یہ ہمیشہ چیلنج رہتا ہے کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں اور وہاں لکھیں مرزا غلام احمد قادیانی، اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اور اس کے ساتھ حکیم نور الدین کی تصویر، ایک مرزا قادیانی کی تصویر رکھ لیں اور ایک حکیم نور الدین کی تصویر رکھ لیں،
اور اس کے بعد جو مرزا قادیانی کے بچے ہیں، بشیر الدین، بشیر احمد، مبارک احمد، ام مبارکہ، امت الحفیظ، یہ سارے بچیاں، یہ ساری تصاویر رکھ لیں. آپ کسی قادیانی سے کہیں، اور میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، کسی ایک بچے کی بھی شکل مرزا قادیانی سے نہیں ملتی. میں نے اپنی کتابوں میں، تقریروں میں، رسالوں میں، تحریروں میں 1000 دفعہ ان سے کہا ہے کہ یار یہ جو میں بات کہتا ہوں، آپ میری بات جو ہے ہائی کورٹ میں لے جائیں، کورٹ میں لے جائیں، میرے خلاف کیس کریں، پھر میں عدالت میں ثابت کروں گا کہ یہ بچے کس کے ہیں. اب اس طرح کی جو باتیں، باقی ان کو بڑا شوق ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، مطلب مناظرے کرنے کا، فلاں کرنے کا، لیکن کبھی بھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کریکٹر پہ نہیں آئیں گے. یہ جتنے سابق قادیانی ہیں، شفیق مرزا صاحب ہیں، مرزا محمد حسین ہیں، طاہر بشیر صاحب ہیں، اور عبد الکریم شیخ ہیں، رحیل صاحب ہیں، یہ جتنے حضرات ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا، ان کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آدمی حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ادروائز یہاں وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی اولاد کا، اس کی بیوی کا، اس کی بیٹیوں کا، اس کے بیٹوں کا، اس کے خلیفوں کا، اس کے دوستوں کا کردار جو ہے نا یہاں بیان نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک سنگل ون آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک سابق قادیانی ہیں، ان کا نام ہے مرزا محمد حسین. انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد، قادیانیت چھوڑنے کے بعد کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے فتنہ انکار ختم نبوت. کسی زمانے میں یہ کتاب بڑی ہی نایاب تھی. اب یہ کتاب ہمارے مخدوم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے اس کتاب کو، وہ جو 60 جلدیں ہیں احتساب قادیانیت، اس کی غالباً میرا خیال ہے، ہمیں فوری طور پہ یاد نہیں، غالباً وہ کوئی 51-52 جو جلد ہے، اس میں یہ مکمل کتاب آ گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں لائبریری میں موجود ہوگی. کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لاہور شہر کے بڑے بڑے جو صاحبان علم و فراست تھے، ان کا کھانا کیا تھا. اس کھانے میں مرزا محمد حسین کو بلایا. یہ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خود بات بتائی ملاقات میں. تو مرزا محمد حسین صاحب جو سابق قادیانی تھے، ان کو بلایا. ابھی کھانا لگ رہا تھا، تو کھانے کی ٹیبل پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مرزا محمد حسین سے پوچھا کہ مرزا محمد حسین ایک بات تو بتاؤ یار، کہ تمہارے پورے جسم پہ ایک بھی بال نہیں ہے، سر کا، مونچھوں کا، داڑھی کا، یہ بھویں، کوئی ایک، یہ ہاتھوں کا، یہ پاؤں کا، کوئی ایک بھی بال نہیں ہے. جی تو کہنے لگے وہ ایک بھی بال نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ تو مرزا محمد حسین نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے یقین نہیں کریں گے بلکہ ہو سکتا ہے مجھے اس محفل سے نکال دیں. وہ بڑا تجسس ہوئے. وہاں پہ بڑے صحافی، سابق جج صاحبان، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یار ایسا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار مجھ سے آپ نہ پوچھیں، اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کہیں گے یہ بندہ پاگل ہے، یا میری بات پہ یقین نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے جسم پہ یہ جو کوئی ایک بھی بال نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہ ساری وجہ انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کی تصدیق بتایا کہ مجھے یہ مرزا محمد حسین ہے. انہوں نے بار بار سوالات کرنے کے بعد یہ بتایا مرزا محمد حسین نے کہ میں مرزا بشیر الدین محمود، مرزا قادیانی کا جو بیٹا، وہ مرزا خلیفہ نام نہاد، اس کے بچوں کو میں پڑھاتا تھا، اور ان کے گھر میں آنا جانا تھا میرا فریکوینٹلی. میں جا سکتا تھا کسی وقت بھی. ان کی فیملی کا میں ممبر تھا، رائل فیملی کا. کہنے لگے کہ ایک دن میں گیا
تو میں ان کے گھر میں داخل ہوا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک کمرہ دروازہ کھلا تھا میں اندر کمرے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی بیٹی امت الحفیظ کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ اور یہی بات شفیق مرزا جو سابق قادیانی ہیں ان کی کتاب ہے شہر صدوم، وہ کتاب لکھنے کے بعد عرصہ دراز زندہ رہے، یہ 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، وہ اکثر قادیانیوں سے کہتے رہے کہ آپ میری اس بات کو لے کے کورٹ میں چلے جائیں، چیلنج کریں، میں عدالت میں جواب دیتا ہوں۔ تو مرزا محمد حسین کہنے لگے کہ جب میں یہ دیکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود اس قدر بغیرت انسان کہ اس نے اس کو دروازہ بھی، کنڈی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایک وہ کم سن لڑکی کچھ 10-12 سال کی، اس کے ساتھ یہ منہ اپنی سکی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، تو کہتے میں حیران پریشان ہو گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا؟ کہتے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مرزا بشیر الدین محمود شرمندہ ہو کے باہر نکل گیا، اس کی بیٹی بھی نکل گئی، لیکن جس چیز سے میرے جسم کے سارے بال ایک رات میں ساری جسم کے بال جو میرے ختم ہو گئے، گر پڑے، وہ یہ تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو زنا کر رہا تھا اس کی پیٹھ کے نیچے قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ دنیا میں ان جیسا کوئی گستاخ رسول، گستاخ قرآن، بغیرت شاید دھرتی میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ میں اپنی طرف سے میں بڑی مشکل سے آپ سے بات کی ہے تاکہ مجھے کیس سمجھانے میں آسانی ہو کہ ان کے ساتھ اجرائے نبوت کا یا ان کے ساتھ وفات مسیح کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ ان سے کریکٹر پہ بات کریں کہ آپ اپنے کریکٹر پہ آئیں۔ اتنی دیر وہ مرزا محمد حسین زندہ رہا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کریں، پیپر میں نے اپنی کتاب میں لکھا، میں نے قادیانیوں کے یہ واقعات ایک نہیں ہزاروں واقعات لکھے اپنی کتابوں میں، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے گالی نہ دیں، آپ میرے خلاف کیس کریں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، پیسے مجھ سے لے لیں، میں آپ کو وکیل کروا دیتا ہوں، تاکہ عدالت میں مجھے انہوں نے آج تک میرا وہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ مرزائیوں کا جو کریکٹر ہے اس قدر مضحکیز، اس قدر فوش، اس قدر گندا، اللہ کی قسم یہ مسجد میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک۔ سب سے پہلے جو سیرت المہدی کی کتاب آئی ہے، اگر آپ نے نام سنا ہو، مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتاب ہے سیرت المہدی۔ اس سیرت المہدی کی جو کتاب ہے، یہ جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا، تو پہلا ایڈیشن شائع ہونے کے بعد جب وہ 10 12 15 نسخے تقسیم ہو گئے، اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ کتاب کس طرح نکل گئی، تو انہوں نے فوری طور پہ وہ ساری کتاب جو 12 14 15 نسخے تقسیم ہو چکے تھے وہ بڑی مشکل سے واپس لائے، لیکن ان میں کئی نسخے ایسے رہ گئے جو ان کو پتہ نہیں چلا اور آج تک نہیں ان کو ملے، اور ان میں سے یہ نسخہ جو ایک نسخہ ہے وہ ہمارے دوست ہیں عبد الکریم شیخ صاحب، ان کے پاس یہ نسخہ موجود ہے۔ اب سیرت المہدی جو ہے، نعوذ باللہ، سیرت المہدی کا نام تو آپ نے سنا نا جی۔ سیرت المہدی ایک ایسی کتاب ہے، اگر 10 قادیانی بیٹھے ہوں تو آپ وہ کتاب ان کے پاس پھینک دیں تو قادیانی بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس میں عجیب طرح کی روایات ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بٹن کس طرح بند کرتے تھے، نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں وہ اپنے چابی جو تھی وہ اپنے ازار بند کے ساتھ باندھتے تھے، وہ یہ جو اس وقت جو ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مرزا قادیانی نماز پڑھتا تھا تو منہ میں پان رکھ کے کرتا تھا۔ اس طرح کی بے شمار بہودہ روایات ہیں۔ قادیانیوں کی یہ جو کتاب سیرت المہدی ہے، یہ ان کے نزدیک یہ حدیث کی کتاب ہے۔ یہ وہ جس طرح بخاری شریف یا مسلم شریف میں حدیث ہوتی ہے نا جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، یہ بالکل اسی طرز پہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو نعوذ باللہ وہ جو گشتی ہے نا جی، وہ جو نصرت جہاں بیگم ہے، اس کو یہ نعوذ باللہ ام المومنین کہتے ہیں۔ تو اب مسجد میں تو اس طرح کی باتیں نہیں نہ ہو سکتی
کہ بھی آپ مجھے کہیں کہ میں اس کو وہ فرماتی ہیں آگے، پھر وہ جو مرزا نے الفاظ کہے یہ نعوذ باللہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ان کے ہاں۔ اب اس میں جو پہلی کتاب ہے، میرا قادیانیوں سے چیلنج ہے کہ اگر یہ قادیانیوں کے یہ جو ربوہ، یہ جو جناب یہ جو اپنا ان کا خلافت لائبریری ہے، یہ اس میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، کسی قادیانی کو جرت نہیں کہ جا کے وہ یہ پوچھ لے کہ جناب یہ مجھے کتاب دکھائیں، میں اس کا پہلا ایڈیشن دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ وہ کتاب وہاں پڑھی ہوئی ہے، اس میں یہ روایت ہے، اور اس میں کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمدی بیگم کے عشق میں جب مبتلا ہوا تو وہ بیان کرتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نصرت جہاں بیگم کہتی ہے کہ فرماتی ہیں کہ تمہارے ابا بشیر احمد کو کہتی ہے کہ تمہارے ابا حضرت مسیح موعود جب اس کی محمدی بیگم کے عشق میں بری طرح مبتلا ہوئے تو ان کو نہ دن کو چین آتا تھا نہ رات کو نیند آتی تھی، تو وہ بہت پریشان تھے، لہٰذا ایک نوکرانی کے ذریعے محمدی بیگم کی حیض والی شلوار منگوا کے ان کو دی گئی، تو حضرت صاحب اس کو چومتے، آنکھوں کو لگاتے، سر پر باندھتے تو حضرت کو سکون آتا۔ اگر یہ روایت اس میں موجود نہ ہو، اگر یہ روایت وہاں پہ موجود نہ ہو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قادیانی جو مجھے سزا دینا چاہے مجھے قبول ہے۔ یہ ان کا اس پہ بحث کرنی چاہیے، آپ کو انہوں نے غلط اینگل پہ کوئی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پہ بات ہی نہیں کرتا۔ ہمارے مولانا عزیز الرحمن جلندری جو حضرت مولانا محمد جلندری رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے نیک، اتنا متقی آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری صاحب جو اس وقت ناظم اعلیٰ ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، خود مجھے انہوں نے بتایا، کہا کہ مرزا حکیم نور الدین جب مرزا قادیانی کے گھر آتا تھا تو نصرت جہاں بیگم اسے چٹا ککڑ کہہ کے بلاتی تھی کہ آ گیا میرا چٹا ککڑ، اور ککڑ کو آپ کو پتہ ہی وہ ککڑ چٹا ککڑ کرتا کیا ہے۔ اب یہ مسجد میں اس طرح بات بھی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے پھر انشاءاللہ کبھی میں حاضر ہوں گا تو میں آپ سے عرض کروں گا مرزا قادیانی کے کریکٹر، اور انشاءاللہ ہم باہر چوک میں بیٹھیں گے اور سب شادی شدہ جو ہوں گے وہ لے آئیں گے، بغیر وضو کے ہوں گے اور مسجد کے باہر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان کی اولاد پیدا کس طرح ہوئی، کس طرح ہوئی اور کس نے کی، انشاءاللہ یہ پھر کبھی صحیح۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ قادیانیوں کو میں نے عرض کیا کہ جس طرح ان کے جو کفریہ عقائد ہیں، ان کو بڑا شوق ہے قادیانیوں کو مناظرہ کرنے کا۔ اگر آپ حضرات نے سمجھنا ہو کہ قادیانیت کیا ہے، تو جب تک آپ 1857 کی جنگ آزادی نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو قادیانی سمجھ نہیں آ سکتی کہ قادیان کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جو ہے، مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی اس میں مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ انگریز بڑا پریشان تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ مسلمانوں سے ہمیں نجات مل جائے کہ یہ جہاد نہ کریں۔ انہوں نے بہت زیادہ طریقے آزمائے۔ ایک طریقہ یہ بھی آزمایا کہ اگر آپ اس پہ لکھیں گوگل پہ، گلیڈ سٹون ان کا وزیر اعظم تھا، گلیڈ سٹون، اس گلیڈ سٹون وزیر اعظم کے دور میں ایک قرارداد پیش ہوئی کہ صاحب جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے ہیں وہ سارے نسخے اکٹھے کر کے نعوذ باللہ ان کو دریا برد سمندر برد کر دیں، تاکہ کیونکہ یہ جو وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو جہاد کا جذبہ دیتی ہے۔ آپ بات یاد رکھیے گا کہ شروع سے لے کے اب تک تمام غیر مسلم طاقتوں کا، یورپی یونین کا، اقوام متحدہ کا، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، ناروے، جرمنی، انگلینڈ، تمام دنیا کے غیر مسلم طاقتوں کی
ایک ہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے دو چیزیں اگر ختم ہو جائیں گی تو جس وقت مرضی مسلمانوں پہ ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کام کر رہے ہیں۔ نمبر ایک کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے سینوں سے، ان کے دلوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ختم کر دیں۔ جس دن کسی مسلمان کا اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ جو لامحدود اور غیر مشروط، جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی امتی کا رشتہ یہ کمزور پڑ گیا، اس دن وہ ایک چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتی ہے، ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2 کہ مسلمانوں کے سینوں سے جہاد ختم کیا جائے۔ ان دو پہ کام ہو رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے دلوں سے نہ جذبہ جہاد ماند پڑ سکے اور نہ آپ کے سینوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جو شمع روشن ہے، نہ وہ شمع جو ہے وہ بجھ سکے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ یہ جہاد انہوں نے کہا، یہ قرارداد پیش ہوئی، اس میں کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک بوڑھا پارلیمنٹیرین تھا، جس بوڑھے پارلیمنٹیرین نے کہا کہ دیکھیں آپ پوری دنیا سے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کر کے آپ ان کو دریا بر سمندر برو تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ یہ بتائیں کہ جو مسلمانوں کے سینے میں قرآن مجید ہے آپ اسے کس طرح ختم کریں گے۔ لہذا یہ بات سننے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے یہ قرارداد جو ہے وہ ان کی مسترد ہو گئی۔ پھر ایک تھنک ٹینک بیٹھا کہ بھئی کس طرح جہاد کا ختم کریں۔ یہ چلتے 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 ان کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستند حدیث پاک ملی۔ اس حدیث کی بنیاد پہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، جسے وہ جعلی مسیح موعود، یہ پھر پلانٹڈ کیا گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، لمبی حدیث ہے، 2 4 6 اس میں اضافے بھی ہیں، اور یہ جس میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اچھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں سے ہم اس میں سے جو نشانیاں نکالتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت جو آمد ہے، جو نزول ہے، اس کے بارے میں جو احادیث جو ملتی ہیں مستند ترین، اس میں جو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو عیسیٰ آنے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ، ان کی والدہ کا نام مریم ہوگا۔ ان کے والد جو ہیں وہ بغیر اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ دمشق کی مرکزی جامعہ مسجد کے شرقی کنارے پہ صبح نماز فجر کی ہو چکی ہوگی، اپنا اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کانوں کی کھڑے ہوں گے اپنا نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ، تو کانوں کی لو تک ہاتھ لے کے جائیں گے کہ اتنے میں وہ دیکھیں گے کہ آواز آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، زرد رنگ کی 2 چادریں پہنے ہوئے، بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا وہ تشریف لائیں گے اور کہیں گے مہدی بھائی انتظار کرو، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے سیڑھی لائی جائے گی، نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو ایسے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے ان سے آگے مصلی کی طرف دھکیلیں گے کہ نہیں مہدی بھائی نماز آپ پڑھائیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں نبی بن کے نہیں آیا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بن کے آیا ہوں۔ اس کے بعد احادیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کر کے معاونت کے ساتھ، ان کی تعاون کے ساتھ جہاد کریں گے دجال کے خلاف، دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے بچے ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مسجد نبوی میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں ان کے ساتھ یہ دفن ہوں گے۔ اب ترتیب یہ ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک،
ان کے ساتھ جگہ خالی ہے، جگہ خالی ہے، ان کے ساتھ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ جائیں مسجد نبوی میں، آپ کو اللہ رب العزت زیارت کروائے، تو اگر آپ وہ قدمین شریفین والی جگہ پہ جائیں، وہ جگہ اتنی پر نور ہے اور اس قدر وہ قیمتی جگہ ہے کہ وہاں پہ درود شریف پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ اگر آپ بالکل سٹارٹ میں ہی بیٹھیں گے تو آپ کو وہ جو سٹارٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے، اس کے آگے پردہ نہیں ہے، جالی ہے، پردہ نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا غور سے دیں گے کہ تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو قبر اطہر ہے وہ نظر آتی ہے۔ آگے پھر وہ جگہ خالی ہے، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام، آگے حضرت ابوبکر صدیق، اور آخر میں جہاں وہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، جہاں بالکل آخر میں پہلی جو صف ہے، وہاں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دائیں جانب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ابوبکر تیری قسمت کے کیا کہنے کہ جب ساری دنیا، سارے لوگ قیامت والے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو تیری قسمت کے کیا کہنے کہ ہر آدمی جب اپنی قبر سے اٹھے گا، اور تیری قسمت کے کیا کہنے کہ تیرے دائیں بھی نبی ہوگا، تیرے بائیں بھی نبی ہوگا۔ اچھا، اب میں چونکہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ تھوڑی سی تمہید ذرا ضروری ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں ان کی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہیں، ان میں ایک نشانی جو اس میں بیان کی ہے وہ یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جہاد کریں گے، اس کے دجال کو، فتنہ دجال ختم ہو جائے گا، تو غور سے سنیے کہ ساری دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، دجال کو فتنہ ختم کرنے کے بعد، ساری دنیا آل اوور دا ورلڈ یہ مسلمان ہو جائے گی، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ کوئی کافر نہیں ہوگا، نہ کوئی ہندو، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ کنفیوشس، نہ بدھ مت، کوئی نہیں ہوگا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو جہاد کس سے کریں گے؟ تو اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ تشریف لائیں گے، دجال کو فتنہ ختم کریں گے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، جہاد ختم ہو جائے گا۔ انگریزوں نے اس حدیث کا یہ ٹکڑا لیا اور انہوں نے کہا او ہو، ہمیں تو اب سمجھ آئی ہے کہ ہم ایک بندہ پیدا کریں، تیار کریں، ہم اس بندے سے کہیں کہ تو مسلمانہ چنا جا کے تے یہ گل کہہ کہ بھی جڑے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نا، وہ فوت ہو گئے تے میں آ گیا، جڑا وعدہ سی نا حدیث چ، وہ میں آ گیا ہوں، تو میرے آنے سے جہاد ختم۔ باقی پیسہ خرچ کرنا، لٹریچر چھاپنا، پروپوگنڈا کرنا ہماری حکومت ہے، مسئلہ کو نہیں، تمہاری طرح کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس پہ، ان کے تھنک ٹینک نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ پہلے رپورٹیں موجود تھیں، وہ دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا، وہ اگر آپ نے کتابوں میں دیکھا پڑھا ہو تو یہ پورا ایک تھنک ٹینک نے باقاعدہ اس حدیث کے بعد ان کو حوصلہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ پورے بر صغیر میں بغیرت خاندان کون سا ہے، سب سے پرلے درجے کا بغیرت خاندان کون سا ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہے اس فیملی کو، انہوں نے کہا نہیں یار اس میں بھی غیرت ہے، اس میں بھی غیرت ہے، اس میں بھی غیرت ہے، کرتے انہوں نے کہا یہ مرزا قادیانی کی فیملی ہے، اس میں ہم کرتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی سے انہوں نے رابطہ کیا، تھوڑی سی اس کو عربی کی سوجھ بوجھ ہلکی پھلکی تھی، فارسی جانتا تھا، اردو جانتا تھا۔ انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، بلینک چیک دیں گے، جتنا پیسہ تم کہو گے پیسہ دیں گے، جتنی زمینیں دیں گے، شہرت دیں گے، کرنا کچھ بھی نہیں، تم یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، میں آ گیا ہوں، میرے آنے سے جہاد ختم ہے، ہماری 1857 کی جو جنگ آزادی جہاد ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، ہماری اس سے جان چھوڑا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنی سٹوری، یہ ہے سٹوری۔ میں ایک مناظرے میں گیا تو وہ لڑکا قادیانی ہو گیا، اس نے اپنے ماں باپ نے بڑا کہا کہ نہیں چھوڑو بچے، تم کیوں قادیانی؟ اس نے کہا نہیں، یہ آپ بلائیں کسی مولوی صاحب کو جو بڑا مطلب ہے، میں کروں گا مناظرہ، یہ ہے فلاں ہے۔ تو مولانا اللہ وسائل صاحب نے مجھے حکم فرمایا
ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ان کے گھر چلا گیا. بڑی امیر کبیر فیملی تھی, بدقسمتی ان کا بچہ قادیانی ہو گیا. وہ اپنے ماں باپ سے رشتہ داروں سے یہی کہتا تھا کہ جو مولوی آئے گا نا اس کو دیکھو میں اس کو 5 منٹ میں کرتا کیا ہوں, ان کا مطالعہ نہیں یہ ہے فلاں چنکڑا. میں اللہ رب العزت سے استغفار دروشی پڑھ کے میں ان کے گھر چلا گیا. گھر گیا تو وہ ساری فیملی ان کے جو مرد حضرات تھے وہ بیٹھک میں بیٹھے تھے, پیچھے پردہ تھا, پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی تھیں. اب اس کے بڑا وہ فرعون بنا ہوا غرور اس کا کہ جناب دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے. وہ شروع ہوا تو میں نے اسے کہا کہ جی بیٹا بتائیں کہ آپ نے بات شروع کرنی یا میں کروں. کہنے لگا انکل میں نے کرنی. میں نے کہا بتائیں. کہنے لگا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. میں کہا ہو گئے. کہتا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیٹا اردو میں بات کی ہے. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. میں نے کہا ہو گئے. اب بتاؤ کیا کرنا. اس کا رنگ اڑ گیا. اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا. میں نے کہا دیکھو پتر, میں نے تمہیں نہ تو کوئی گالی دی, نہ تمہیں کوئی مکہ مارا, نہ تمہیں کوئی بدتمیزی کی. تم نے خود کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. میں نے کہا ہو گئے. اب تم کہتے ہو مناظرہ نہیں کرنا. اس کے والد نے, چچا نے, تائے نے, اس کی ماں پیچھے سے کہے کہ بھئی تم تو ہمیں 2 مہینے سے جینا حرام کیا تھا کہ آنے دو ان کا مولوی, یہ کروں گا فلاں کروں گا یہ کروں گا, تو کرو مناظرہ. تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اس نے کہا ہو گئے. آگے چلو. آگے مرزا تھا, اس کو پھر جو اس کی درگت ہونی تھی وہ مجھے پتہ تھا. میں نے کہا ہو گئے پتر چل گئے. اب بتاؤ. اس نے کہا جی میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا. میں نے کیا وجہ بتاؤ کیوں نہیں کرنا. کہتا جی تواڈے دل وچ ہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں. میں نے کہا یار تم نے میرا دل چیر کے دیکھا ہے. جب میں تمہیں کہتا ہوں فوت ہو گئے, کہتا نہیں جی. وہ بڑی مشکل سے راضی ہوا. اس نے کہا جی میں ایک بات پہ راضی ہوں گا, تسی کہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے, میں کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, تو ادھر تے مناظرہ کرو. اب اتنی بات ہے ساری. اب ان کو بھی پتہ ہے. اب دیکھیں نا, مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں. کس طرح عیسیٰ ہوں یار تم؟ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب حضرات دروشی پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر امت سے محبت کی ہے. خدا کی قسم میرے ماں باپ قربان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموز پہ سرکار نے جہاں جہاں عیسیٰ کا ذکر کیا, جہاں جہاں ذکر, ساتھ عیسیٰ ابن مریم کہا کہ جنہوں نے آنا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. تو چولا یا کدھروں آ گیا بھائی. دیکھیں نا, جنہوں نے آنا ہے اس کا نام عیسیٰ ہے, جنہوں نے آنا ہے اس کی والدہ کا نام مریم ہے. تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے, ٹھیک ہے. جنہوں نے آنا وہ بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں. تیرا پوتنی کا 6 فٹ کا پیو ہوئے گا. تم کس طرح یار, مطلب بچوں والی بات ہے. میں جا کے لوگوں سے کہوں جی کہ ذوالفقار علی بھٹو فوت ہو گیا, میں آ گیا جی, اور بلاول تو میں نے ویسے گولی مار دے گا. دیکھیں نا کس طرح, آپ کس طرح کہیں گے کہ آدمی فوت ہو گیا کہ میں آ گیا, کس طرح آ گیا؟ تمہارا چکر ہی کوئی نہیں. خط کے اوپر لکھا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم. وہ ڈاکیا خط لے کے آیا, خط عیسیٰ علیہ السلام کا. تم نے خط کیوں پکڑا بھائی؟ تمہارا کوئی تعلق بتاؤ. اب مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ اب اسے پتا تھا نا لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی میں عیسیٰ ہوں, تو پوچھیں گے. اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کہ قادیانیوں کی اتنی عقل مر گئی کہ انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام جو قبول کس طرح کیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے. پڑھے لکھے لوگ یار, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن وہ دیکھیں پڑھے لکھا ہونا بات نہیں. اصل بات یہ ہے, میں آپ سب دوستوں بھائیوں بچوں سے سب سے کہوں گا کہ جب بھی آپ نماز کے بعد دعا مانگیں, جب بھی آپ نماز کے بعد دعا مانگیں تو اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں. یہ ایمان بہت قیمتی ہے, یہ ایمان ایسے نہیں ملتا. اللہ نے دیا ہے, اس کی حفاظت کریں, اس کی حفاظت کریں. قادیانیوں نے بہت ہی خسارے کا سودا کیا.
19 نمبر جلد ہے قادیانیوں کے روحانی خزائن کی 19 نمبر جلد ہے غالباً، اس میں کتاب ہے کشتی نوح، اس کا صفحہ نمبر 51 52 53 51 52 53۔ وہ قادیانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ جس میں لکھا مرزا قادیانی نے کہ میں کس طرح عیسیٰ ہوں۔ اب یہ سننے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی قادیانی سے بات کریں گے تو قادیانی یہ کہے گا کہ جی ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں، ہر سال جہاں آپ کے ہاں بھی حاضر ہوتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں۔ میرا آج کوئی 10-12 سال سے میرا یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ یہ میرا ویڈیو کلپ ہے، قادیانی میرا کلپ سنتے ہیں، مجھے اس کا جواب نہیں دیتے، مجھے اس کے جواب میں گالیاں دیتے ہیں، اس کے جواب میں مجھے تھریٹ کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں کوئی دینی مدرسے کا تو نہیں پڑھا، میں یونیورسٹی کالجز کا پڑھا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ اچھی گالیاں آتی ہیں۔ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ میں جو پوچھتا ہوں میرے اس سوال کا جواب دو، آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ میں نے یہ قادیانیوں کو کہا، آپ بھی سنیے، اور جہاں بھی میں جاتا ہوں میں اپنے ساتھ یہ 5000 روپیہ ساتھ لے کے آتا ہوں۔ یہ ربوہ یہ قادیانی میری آواز سنتے ہوں، میرا یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ میری تقریر ہے، مجھے ٹیلی فون کریں، میرا چیلنج قبول کریں۔ پوری دنیا میں سنگل ون ایک قادیانی بھی نہیں ہے، خواہ بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، مربی ہو، غیر مربی ہو، پیڈ ہو، ان پیڈ ہو، سنگل ون ایک قادیانی بھی بما قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا مسرور، ایک سنگل ون قادیانی پوری دنیا میں نہیں ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہوں۔ اگر پڑھی ہوں گالی نہیں دینی، آپ مجھے ٹیلی فون کریں، مجھے ای میل کریں، صرف 1 یا 2 سوالوں کا مجھے ٹیسٹ دے دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعتاً آپ نے کتابیں پڑھی ہیں۔ آپ مجھ سے آ کے 5000 روپے نقد انعام لے لیں، اس میں کون سا بڑا کام ہے؟ کتابیں تمہاری ہیں، تم نے پڑھنی ہیں۔ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کی 2-3 کتابیں پڑھ لیں، بندے کی شکل پرویز مشرف جیسی ہو جاتی ہے۔ ہر جملے پہ توہین، کتنا دروشی پڑھیں گے، کتنا استغفار کریں گے۔ یہ ہماری قسمت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا درود شریف کے صدقے، کہ ہمارے چہروں پہ ان کی تحریریں پڑھنے کے بعد کوئی کالک نہیں لگی، ہمیں درود شریف کی برکت بچا گئی، استغفار کی برکت بچا گئی۔ ایک سنگل ون قادیانی بھی نہیں ہے۔ میں جب بھی عامر بھائی میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ لے کے آئے ساتھ عدنان بھائی فیس بک پہ بڑے متحرک ہیں۔ عامر بھائی جانتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی مناظرہ ہوتا ہے میں عامر بھائی کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، تو میں جب بھی کسی قادیانی سے بھی مناظرہ کرتا ہوں تو پہلا سوال میں ایک ضرور کرتا ہوں، وہ آپ بھی سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ بھی کیجئے گا۔ تو جو بھی قادیانی آتا تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی پہلے میں نے ایک سوال کرنا ہے، اس کے بعد پھر جو تم سوال کرو گے اس پہ میں کروں گا۔ کہنے لگے جی بتائیں۔ میں نے کہا جی مناظرہ شروع کرنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی کتابیں پڑھی؟ وہ کہتا جی 5۔ میں کہا باقی تیرے پیو نے پڑھنی ہے؟ گھر سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو، اس کی 100 کے قریب بکس ہیں، یعنی وہ روحانی جو شیطانی خزائن ہیں اس میں 83 بکس ہیں۔ 83 کے بعد وہ ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، اس میں مجموعہ اشتہارات ہے، ایک وہ تذکرہ ہے، اس سے ٹوٹل وہ 100 کے قریب بن جاتی ہیں۔ ایک قادیانی بھی نہیں پوری دنیا میں جس نے ساری کتاب، کسی قادیانی سے پوچھ۔ اچھا اگلی بات سنیں، آپ کسی قادیانی سے مل لیں، کسی قادیانی، اسے کہو یار 5000 نہیں، میں آپ کو 10,000 روپے انعام دیتا ہوں، مرزا قادیانی کی کتابوں کے نام بتا دیں۔ ان کو ناموں کا بھی نہیں پتا۔ یہ دلچسپ بات ہے، اور گھر سے آئے وہ مناظرہ کرنے کے لیے، یہ ہے ان کی ہے۔ تو قادیانی کو پتہ نہیں۔ اب وہ کشتی نوح کا صفحہ نمبر جو 51 54 اس میں مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی نے کہا، اس سے پوچھا گیا تم کس طرح عیسیٰ ہو؟
اس نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل زخمی ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنا کیس سمجھانا آپ کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں اسلامی قربانی میں اس کے مرید نے لکھا کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھ پہ یہ حالت طاری ہوئی کہ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یا پھر آگے کشتی نو آ جائیں، اس کے نتیجے میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پریگننٹ ہوا، حاملہ ہوا۔ پھر کہتا ہے یہ 10 مہینے میری پریگننسی رہی، 10 مہینے میں حاملہ رہا۔ آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں، علم حیوانات پہ بے شمار کتابیں مل جاتی ہیں، یہ ہاتھی پہ، شیر پر، ببر شیر پر، چیتے پر، یہ بندر پہ، گھوڑوں پہ، سب پہ، تو یہ ان کے حالات لکھے ہوتے ہیں کہ بھئی جانور کس طرح کیا علم حیوانات۔ انسان کا بھی آپ کو علم ہے، انسانوں کے ہاں جو حمل رہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 9 مہینے، ایک دن بھی اوپر جائے تو ڈاکٹر حضرات اگر نارمل کیس نہیں ہوتا تو اس کو سیزیرین کر دیتے ہیں۔ کھوتی کے ہاں 10 مہینے کا حمل ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو خود لکھا انہوں نے، اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ اس نے کہا کہ 10 مہینے میری پریگننسی رہی، اور اس کے بعد مجھے درد ذیل ہوئی، اور اس کے بعد میرے وچوں میں نکلیا میں عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے وہ سٹوری کشتی نوح کی۔ کبھی اس طرح بھی بندے پیدا ہوتے ہیں، اور کس طرح اللہ رب العزت پہ الزام لگا دیا۔ یہ ہے ان کا کہ میں اس طرح عیسیٰ پیدا ہوا۔ یہ میں آپ کو صرف کہنے کا مطلب تھا، یہ تو یہ ایک چیز بتائی ہے۔ اس کے بعد قادیانیوں نے جو بکواس اللہ رب العزت کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو توہین کیا، خدا کی قسم دل نہیں کرتا آپ کو ایک جملہ بتانے میں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، اس کے بعد قرآن مجید، اس کے احادیث کا جس طرح مذاق اڑایا، یہ ایک لمبا آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اس کے سارا یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ اب ان قادیانیوں کا جو کفری عقائد ہیں، اس پہ ہمارے ملک میں کئی دفعہ تحریک بھی چلی، تحریکیں بھی چلتی رہیں، اور بہت کچھ ہوا، پمفلر، لٹریچر، کتابیں، سارا کچھ ہوا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی ہمیں کوئی ان کی سرپرستی انگریزوں نے کی۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے جو سیکولر حکمران تھے وہ ان کی سرپرستی کرتے رہے، یہاں پہ ان کو بسا دیا، اور یہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے، پمفلر، اس میں سارا کچھ یہ چلتے ہوا یہ کہ 1974 میں 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، جس میں صرف لاہور شہر میں 10,000 مسلمان شہید ہوا۔ اور اس کے بعد جو اتنے اس میں واقعات ہیں ایمان افروز، چونکہ وہ میرا موضوع نہیں، موضوع میرا اور ہے، پھر کبھی صحیح۔ اس کے بعد بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر 1974 آیا، یہاں سے میں آج کا اپنا موضوع شروع کرتا ہوں کہ 1974 میں 29 مئی کی بات ہے کہ نشتر میڈیکل کالج کا ایک بچوں کا وفد جو تھا سیر کرنے کے لیے، یہ ملتان سے پشاور گیا۔ راستے میں یہ اسٹیشن، اب چنام نگر کہتے ہیں، یہ ربوہ ریلوے اسٹیشن تھا، تو یہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی۔ یہاں پہ مرزا طاہر جو تھا، یہ قادیانی جماعت کا سربراہ، چوتھا سربراہ مرزا طاہر۔ اچھا، مرزا طاہر کا ذکر آیا، میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں، ذرا مرزا طاہر کی ایک چھوٹی سی آپ کو بات سنا دوں۔ قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں پھیل گئے، کہتے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہم پوری دنیا میں پھیل گئے۔ قادیانی جماعت جو ہے اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہے، اور ریورس گیئر لگا آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ یہاں سے سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد آپ حضرات اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اور جا کے آپ تحفظ ختم نبوت کا کوئی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، لٹریچر تقسیم کرتے ہیں،
پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس سے چراغ جلتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو 7 ستمبر سے پہلے غالباً 5 سپٹمبر یا 3 سپٹمبر کو لاہور میں بادشاہی مسجد میں ایک بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، جس میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین، تمام مکاتب فکر کے، بریلوی مسلک کے، اہل حدیث مسلک کے، دیوبندی مسلک کے، یہ سارے بزرگ اکٹھے وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ نے تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خدشہ تھا کہ اگر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ممکن ہے یورپی ممالک، مغربی ممالک پاکستان کی اقتصادی امداد جو ہے یہ پابندیاں لگا دیں اور امداد بند کر دیں۔ تو اس خطرے کے پیش نظر کہ پھر ملک دیوالیہ نہ ہو جائے، تو اس کے بعد ایک وفد بنا۔ اس وفد کو حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھئی آپ عرب ممالک کا دورہ کریں اور ان کو جا کے بتائیں کہ اگر پاکستان پہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد اگر پابندیاں لگتی ہیں تو آپ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف علماء کرام، مشائخ حضرات جو ہیں ہمارے اکابرین، یہ مختلف اسلامی ممالک میں گئے، اور حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ کی جو ترتیب تھی وہ لگی حضرت شاہ فیصل رحمۃ اللہ جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، ان سے ملنے۔ یہ ان سے ملے، ساری صورتحال انہوں نے تعاون کا یقین دلایا، انہوں نے عمرہ کیا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد رات کو سوئے تو ان کو خواب آیا، اور یہ خواب انہوں نے سنایا بادشاہی مسجد میں غالباً 3 یا 5 سپٹمبر 1974 کو، اور انہوں نے خواب بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں مسجد نبوی میں گیا، دروشی پڑھا، وہاں پہ میں جب رات کو پھر میں اپنے ہوٹل میں سویا تو میرے خواب میں مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور فرمایا، کہا عبداللہ مولانا درخواستی کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بیٹا پاکستان جا کے یہ اعلان کر دو کہ جو بھی کوئی شخص خواہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی شخص میری تحفظ ختم نبوت کے لیے، میری ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دامے درمے قدمے سخنے نعرہ لگا کے، پروگرام میں شرکت کر کے، اجلاس کر کے، لٹریچر تقسیم کر کے، لٹریچر لکھ کر، تقریر کر تحریر کرتا ہے، کورس میں شامل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قیامت والے دن میں سب کی شفاعت کروں گا۔ یہ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ یہ اتنا آپ لوگوں سے چراغ جلتا ہے، یہ تحفظ ختم نبوت کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ 74 میں جب یہ مرزا طاہر جو ہے اس نے یہاں پہ لٹریچر تقسیم کیا، اور ہمارے بچوں کو میں بعد میں پھر وہ سٹوری سناتا ہوں، پہلے مرزا طاہر پہ آ جائیں۔ قادیانی جماعت یہ کہتی ہے، نعوذ باللہ، کہتی ہے جی ہم پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ نو، اب آپ کو ریورس گیئر لگا ہے، آپ ریورٹ ہو رہے ہیں، آپ کے بندے واپس آ رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں تحفہ گولڈویہ، حقیقت الوحی اور ایک دو اور کتابیں ہیں، اس میں مرزا قادیانی نے جھوٹ کے بارے میں بہت کچھ لکھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میں صرف اس میں سے تین یا 4 باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں اس کی کوٹیشن ہے۔ نمبر 1، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ حوالے میں نے دکھانے ہیں، اگر کوئی قادیانی کہے گا حوالے میں دکھاتا ہوں۔ نمبر 2، پہلا کیا کہا مرزا قادیانی نے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ کنجر ہوتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی، حالانکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا بھی جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ قادیانی ہوتا ہے، وہ کنجر ہم خود سمجھ جائیں گے۔ مرتد ہوتا ہے، کنجر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اب مرزا قادیانی کے الفاظ کہہ رہا ہوں۔ تیسرا، مرزا قادیانی نے کہا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ ولد الزنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
نمبر 4 مرزا قادیانی نے کہا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ اب صرف 4 باتیں لے لیں، ہیں تو زیادہ لیکن صرف 4 لے لیں۔ جھوٹ بولتا ہے مرتد ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کنجر ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے ود زنا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ قادیانی جماعت کا چوتھا خلیفہ مرزا طاہر، اگر کوئی قادیانی میری آواز سن رہا ہو یا یہاں چھپ کے کوئی صاحب بیٹھے ہوں، ان کی CID لینے آئے ہوں، میری ان سے درخواست ہے کہ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ قادیانی جماعت کا خلیفہ چوتھا نام نہاد، اب یہ مسرور 5واں، یہ چوتھا مرزا طاہر جو پہلے جو جہان واصل ہو گیا، یہ 2001 میں اس نے قادیانی سالانہ جلسہ لندن میں تقریر کرتے ہوئے، روزنامہ الفضل میرے پاس موجود آن ریکارڈ، ان کے پاس بھی ان کی لائبریری میں یہ پڑھا ہوا ہے، مرزا طاہر نے اس جلسے میں یہ بات کہی کہ ہماری جماعت میں یعنی قادیانی جماعت میں اس نے کہا کہ ایک سال میں یعنی 2001 میں، ایک سال میں 2000 سے لے کے 2001 تک ایک سال میں جو غیر احمدی یعنی جو باہر سے لوگ آئے جماعت قادیانی جماعت میں، ان کی تعداد 8 کروڑ 10,06,21 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں ویڈیو بن رہا ہے، یہ آپ حضرات نے موبائل رکھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اگر قادیانی اس بات کو ثابت کر دیں کہ اس سال 8 کروڑ قادیانی جو ہیں یہ ہوئے ہیں، مسلمان جو ہیں یہ قادیانی ہوئے ہیں 8 کروڑ۔ میرا گھر ہے لاہور میں، میرے گھر کی قیمت جو ہے وہ کم از کم 1,20,00,000 ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی مجھے وہ تعداد دکھا دے، میں اس کو 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا۔ اللہ کی قسم کھا کے تو اس گھر میں بیٹھا ہوں۔ اگر قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا طاہر جھوٹ بولتا ہے تو ان کی اپنے دادے کی تعلیمات کے مطابق مرتد ہے، کنجر ہے، ود الزنا ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ اگر میری بات جھوٹی ہو، مجھے چلیں 8 کروڑ نہیں آدھی دکھا دیں، آدھی نہیں اس سے آدھی 2 کروڑ دکھا دیں، 1 کروڑ دکھا دیں، 50 لاکھ دکھا دیں، 25 لاکھ دکھا دیں، میں پھر 1 کروڑ پہ کھڑا ہوں، میں کروڑ دوں گا، 1 لاکھ دکھا دیں، 1 کروڑ 1 لاکھ دکھا دیں، کہاں 8 کروڑ کہاں 1 لاکھ، کہاں 8 کروڑ کہاں 1 لاکھ، مجھے 1 لاکھ بندوں کی چھوڑ دیں، 1 لاکھ بھی چھوڑ دیں، پوری دنیا سے مجھے 50,000 کا فگر لا دیں، 50,000 کا فگر لا دیں۔ دیکھیں آپ غلط جھوٹ بولتے ہیں اپنے بندوں کے سامنے، 8 کروڑ جھوٹ بولتے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں ہوا، اگر کوئی ہوا کوئی لڑکی کے چکر میں، کوئی نوکری کے چکر میں، کوئی ویزے کے چکر میں، یہ 10 12 15 اس کی نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اگر 8 کروڑ ہوا تو بھائی جی پوری دنیا میں ایک طوفان آ جاتا، ایک ہلچل مچ جاتی کہ یہ قادیانی اتنی ان کی تعلیمات ہے کہ 8 کروڑ بندہ 1 سال میں آ گیا۔ آپ کے کسی الفضل میں یہی لکھا ہے، کوئی بندے کا نام نہیں، کوئی ان کے گلوں میں ہار نہیں ڈالے، کوئی آپ نے جشن نہیں منایا، میں نے اس دور میں کالم لکھا تھا، میرے کالم کا نام تھا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ، تو میں نے مرزا طاہر سے کہا تھا اوے ہاتھ ہولا رکھ، الو دیا کرنا کتے اے نہ ہوئے کہ تو اینا وداندا دنیا کی جو مکمل تعداد ہے کتے او تو اگے نہ نکل جامی، کچھ جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آئے کوئی قادیانی آ جائے، اللہ کی قسم مجھے ایک نوٹس دے، آ جائے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، مجھے مرزا طاہر کے مطابق بتا دے، 50,000 کا فگر دے دے کہ اس سال 8 کروڑ کہاں سے چل آ گیا 8 کروڑ، ایسے ہر سال بکواس وہ کرتا تھا کہ 2 کروڑ 3 کروڑ، اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں ریورس نہ لگ گئے کہ ہم پھیل رہے ہیں، کس طرح پھیل رہے ہیں یار، وہ خدا کا خوف کھاؤ، یہ ان کا جھوٹ ہے۔
اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 29 مئی 1974 کو یہ آپ کے ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ قادیانیوں نے اس گاڑی کو روکا، اس کو لٹریچر تقسیم کیا۔ اس لٹریچر تقسیم کرنے کے نتیجے میں ہمارے مسلمان بچوں نے لٹریچر لینے سے انکار کیا۔ کیوں؟ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی مذہب کی تبلیغ تھی۔ ان بچوں نے لٹریچر لینے سے انکار کیا، گاڑی چل پڑی۔ جب واپس گاڑی آئی تو اس گاڑی کا یہ روٹ نہیں تھا، اس کو یہاں روکنا نہیں چاہیے تھا، اس کا یہاں سٹاپ نہیں تھا۔ اس گاڑی کو روکا گیا اور مرزا طاہر کی سربراہی میں بدماشوں نے ان نوجوان طالب علم بچوں پہ شدید تشدد کیا، کسی کا دانت توڑا، کسی کی ہڈی توڑی، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی۔ وہ زخمی بچے جب فیصل آباد گئے تو وہاں حضرت مولانا تاج محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو پہلے اطلاع ہو چکی تھی، انہوں نے ان بچوں کو ریسیو کیا اور ان کو پھر الائیڈ ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ اس کے بعد پورے ملک میں ایک احرام مچا۔ اس کے احرام مچنے کے بعد تمام دینی جماعتیں، تمام مسالک کے بزرگ اکٹھے ہوئے، جس کے نتیجے میں قادیانیوں کے خلاف جو ہے بھرپور تحریک کا آغاز ہوا۔ قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ نے قادیانیوں کے خلاف تحریک جو تھی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ تحریک پیش کی۔ اور اس کے بعد پھر پوری اس کارروائی میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جس کی وجہ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، وہ کریڈٹ جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ کو جاتا ہے۔ یہ جب قرارداد پاس ہوئی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ صاحب دیکھیں یہ قرارداد تو پیش ہو گئی ہے، جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی قرارداد آئی ہے اس کے حق میں اگر لینا ہو کہ یہ قرارداد منظور ہے تو ووٹنگ ہوتی ہے، جو اس کے حق میں ہوتے ہیں وہ دائیں طرف چلے جاتے ہیں اور جو مخالف ہوتے ہیں وہ بائیں طرف۔ مثلا یہی ہم کوئی قرارداد اگر پیش کرنا چاہیں، اگر آپ چاہتے ہیں وہ قرارداد منوان اسی طرح پاس ہو تو ہم کہیں گے جو حق میں ہیں وہ اس دائیں طرف آ جائیں، جو اس کو نہیں پاس کرنا چاہتے وہ بائیں طرف آ جائیں۔ تو ہم پھر تعداد گنیں گے کہ کون اس قرارداد زیادہ ہے جو اسی۔ تو بھٹو صاحب نے کہا ایسے نہیں کرتے۔ ایک میں انہوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ کو کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم مرزا ناصر، وہ تیسرا خلیفہ تھا، مرزا ناصر کو بلاتے ہیں اور اس پہ جرا کر لیتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے عقائد ہیں، آپ ان عقائد کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ صاحب نے کہا جی ہمیں ٹھیک ہے آنے دیں، بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پوری اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں بھٹو صاحب، عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون، فاروق علی خان سب سپیکر تھے، اس طرح سارے اسمبلی بیٹھی۔ اس میں کسی بھی ممبر کو براہ راست مرزا ناصر سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس میں ضیاء بختیار جو تھے پاکستان کے اٹارنی جنرل، وہ مرزا ناصر پہ جرا کرتے تھے۔ آپ سوال، کوئی بھی اسمبلی کا ممبر سوال پٹ اپ کرتا تھا تو وہ وہ اس کا پھر اس پہ جرا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں قادیانی کس طرح دھوکے باز ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو مرزا ناصر جو اسمبلی میں داخل ہوا وہ عجیب سین تھا۔ مرزا ناصر نے سنت کے مطابق عمامہ پہنا ہوا، ٹخنوں کے اوپر شلوار، ہاتھ میں عصا سنت کے مطابق، بائیں ہاتھ میں قرآن مجید، تسبیح اور درود شریف پڑھتا ہوا اندر انٹر ہوا۔ یہ ہے دھوکے بازی، یہ ہے دھوکے بازی۔ اب بھٹو صاحب نے جب سین دیکھا، بھٹو صاحب پریشان ہو گئے۔ بھٹو صاحب نے اپنے اے ڈی سی جی کہا کہ مفتی محمود صاحب کو بلا کے لائیں۔ مفتی صاحب آگے کوئی ایک دو بینچ پہ بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے کہا جی بھٹو صاحب یاد کر رہے ہیں۔ وہ بھٹو صاحب کے پاس آ گئے۔ بھٹو صاحب نے کہا یار بات سنو، میں کمزور عقائد، کمزور اعمال کا آدمی ہوں، نماز روزہ حج ہم کیا کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن یار جو بندہ یہ انٹر ہوا ہے یہ کس طرح کافر ہے؟ وہ دیکھیں یار مفتی کتے مروا نہ دیں یار، کہ یہ دیکھو دروشی پڑھ رہا ہے، امامہ ہے، عصا ہے، قرآن مجید ہے، تسبیح ہے، ٹخنوں کے اوپر شلوار ہے، تو ہم ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے جا رہے ہیں۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ نہ
2-3 دن صبر کریں، اس کا خوب سے باطن باہر نکلے گا، اب بالکل بے فکر ہے۔ یہ دھوکہ ہے، اب دھوکے میں نہ آئے۔ خیر اس پہ جرا ہوئی، بے شمار سوالات ہوئے۔ یہ قومی اسمبلی کی جی مکمل جو رپورٹ ہے، یہ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے ان کی جو کتاب ہے، یہ غالباً 5 جلدوں میں 4 یا 5 قومی دستاویز جی 5 جلدوں میں یہ آ گئی ہے۔ یہ پڑھنے کے لائق، اس کو آپ پڑھیے گا، بالکل سیم ایز اٹ از، کوئی سنگل ون ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں ہے۔ وہ بڑی کمال کی چیز حضرت نے تیار کی ہے، وہ کاروائی ساری وہاں پہ آ گئی۔ قادیانیوں کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا یہ سارا پروسیس چل رہا تھا، تو وہ لوگ جو قادیانیوں کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ میں حوالہ پیش عرض کرتا ہوں کہ اس وقت قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے وہ بڑے پریشان تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی مرزا ناصر تعویل فلاں کی تعویل کرے، کبھی فلاں چیز کی تعویل کرے، فلاں کی تعویل کرے۔ تو اس پہ یحییٰ بختیار صاحب نے مرزا قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 547 اور 548 پیش کیا، اور جو عربی عبارت ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص بھی مرزا قادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظر سے، مودت کی نظر سے ان کی کتابوں کے جو ہے وہ تصدیق نہیں کرتا، مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ وہ کنجری کی اولاد ہے۔ یہ سننا تھا تو پوری قومی، جب سوال پٹ اپ ہوا، کتاب پیش ہوئی، تو یحییٰ بختیار نے ان سے کہا مرزا ناصر کے کہ کیا یہ تمہارے دادے کی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کتاب۔ اس نے کیا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آدمی میری کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا